مسیح یسوع کے بابرکت جلالی قدوس نام میں آپ سب کو سلام. آپ سب ٹھیک ہیں؟ آئیں یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں دیں. ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں. خداوند جو ہمارے ساتھ بولتا ہے، کلام کرتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو ہماری زندگیاں یکسر یسوع کے نام میں بدل جاتی ہیں. اور پھر خدا کا روح ہمیں ٹچ کرتا ہے، خدا کا روح آتا ہے اور خدا کا روح ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے، اور پھر خدا میرے اور آپ کے ساتھ بولتا ہے اور زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. آئیں آپ سب کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ پیارے یسوع کے لیے زوردار تالیاں. خدا ان کے کلام میں سے حوالہ دیکھیں گے. یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت. مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت. خدا ان کے خادم پاسٹر حمید رشید اس حوالہ کو پڑھنے میں رہنمائی کریں گے. خدا کے پاک کلام میں سے یوحنا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 10واں باب اور 10ویں آیت کو تلاوت کریں گے. خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے: چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے. سب بلند آواز سے بولیں آمین. آمین. چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. اس آیت کو جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور جب ہم نے اس آیت کو پڑھا ہے تو اس آیت کے اندر 2 پورشن ہمیں ملتے ہیں. پہلا جو حصہ ہے وہاں پر ابلیس کی بات ہمیں نظر آتی ہے. چور نہیں آتا چرانے مگر مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. اور دوسرے حصے میں لکھا ہے میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. پہلا حصہ ابلیس کے تعلق سے ہے. چور نہیں آتا چرانے. اگر چور، جس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم ابلیس کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ ماہر چور ہے، وہ ایمانداروں کی زندگی میں آتا ہے اور ایمانداروں کی زندگی سے وہ کچھ نہ کچھ چراتا ہے. میں اور آپ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اس کا مقصد میری زندگی میں آنا، میرے خاندان کی زندگی میں آنا، آپ کی زندگی میں آنا یا آپ کے خاندانوں کے اندر آنا بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا آنا با مقصد ہے. اور وہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے اور کچھ نہ کچھ چرا لے جاتا ہے. وہ ماہر چور ہے. کئی دفعہ وہ ہمیں پتہ نہیں چلنے دیتا کہ اس نے کون سی چیز چرائی ہے. اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو ایماندار کہلاتے ہیں اور ہم جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، بہت زیادہ مرتبہ وہ مجھے آپ کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا کہ وہ ہماری قیمتی چیزیں چرا چکا ہے. چور نہیں آتا چرانے مگر مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. اگر وہ ان چیزوں کے لیے نہیں آتا تو پھر وہ کیا لینے کے لیے آتا ہے؟ وہ اس قدر ماہر چور ہے، وہ اس قدر شاطر ہے، وہ اس قدر تیز ہے، وہ
ہماری زندگی سے چیزوں کو چرا لیتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلنے دیتا۔ آج میں جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان کو اپنے انالیسس کرنا ہے اور ان کو اپنے جاننا ہے کہ اگر وہ آپ کی چیزیں چرائی گئی ہیں، اور جتنے مجھے یوٹیوب پر واچ کر رہے ہیں میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا وہ بھی اس بات کو سمجھیں، اور اگر ان کی چیزیں چوری ہو چکی ہیں تو پھر ان چیزوں کو ہم نے واپس لینا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑی خاص چیزوں کو، کیونکہ وہ ماہر چور ہے، اس نے ہماری خاص چیزوں کو چرا لیا ہے۔ نمبر 1، وہ ہماری دعا کو چرا چکا ہے۔ آپ میں بہت سارے لوگ موجود ہوں گے، بہت سارے اس میں لیڈر حضرات بھی موجود ہیں، اور جتنے مجھے یوٹیوب پر واچ کر رہے ہیں میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ پوائنٹ میرے لیے بھی ہے، یہ پوائنٹ کرسیا آپ کے لیے بھی ہے، اور یہ پوائنٹ جتنے یوٹیوب پر واچ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ وہ اس قدر ماہر ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی دعا کو چرا چکا، اور اگر آپ اقرار کریں گے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو شخص اقرار کرتا ہے خدا اس کو معاف کرتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اقرار کریں یا نہ کریں، وہ آپ کی دعا کو چرا چکا ہے۔ پہلے آپ روٹین میں دعا کرتے تھے، اب آپ کی روٹین کی دعا ختم ہو چکی ہے۔ پہلے آپ لمبی دعائیں کرتے تھے، خدا کے ساتھ بہت زیادہ گہری رفاقت میں جاتے تھے، اب آپ اتنی گہری رفاقت میں نہیں جاتے ہیں۔ وہ آپ کی زندگی میں آیا ہے، اس نے آپ کی زندگی میں سے ایک ماہر چور کی طرح اس نے دعا کو چرا لیا ہے۔ پہلے ایک دن ناغہ کیا، دعا کو دل نہیں کیا، آپ نے دعا چھوڑ دی، دوسرے دن پھر ایسا کیا، پھر ہفتہ گزر گیا، پھر مہینہ گزر گیا، اور کئی آپ میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے سال ہر سال سے دعا نہیں کی۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کی دعا کو چرا چکا ہے۔ اس نے ماہر چور کی طرح دعا کو چرا لیا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں یہ تو میری سستی ہے، یہ تو میری کاہلی ہے، لیکن غور کریں آپ کی زندگی سے وہ دعا کو چرا چکا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ کے دعا چھوڑنے کی وجہ سستی کاہلی نہیں ہے۔ چور نہیں آتا چرانے، وہ آپ کی دعا کو چرا چکا ہے۔ اس نے دعا کے الفاظ کو چرا لیا ہے، اس نے دعا کے ٹائم کو چرا لیا ہے، اور آپ کو بالکل پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ اگر آپ اقرار کریں گے تو جو اقرار کرتے ہیں ان کو معاف کرنے میں میرا اور آپ کا خدا سچا ارادہ ہے۔ چرچ آپ کے اندر لوگ موجود ہیں جن کی دعا کو ابلیس چرا چکا ہے۔ شاید اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کی دعا کو چرا لیا گیا ہے، لیکن جو پتہ چل جائے کہ میری کوئی چیز چوری ہو گئی ہے تو پھر جو غیرت مند بندہ ہے، بندی ہے، وہ اس اپنی چیز کو واپس لینے کی کوشش کرے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو اعلیٰ نام دیا گیا ہے، آپ کو یسوع نام دیا گیا ہے، آپ یسوع نام میں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں؟ سو گئے ہیں آپ؟ نہیں، مجھے نہیں لگ رہا۔ یس، دو لوگ کچھ یسوع کے نام میں کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بولتے کیوں نہیں ہیں؟ ڈرتے؟ ابلیس کا پریشر آپ پر ہے، ابلیس کا روپ آپ پر ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم یسوع کے لوگ ہیں۔
اگر پتہ چل گیا ہے تو کہنے میرے ساتھ بلند آواز سے، میں دعا کروں گا، میں دعا کروں گی، جو میں سست رہا ہوں میں خدا سے وعدہ کرتا ہوں، وعدہ کرتی ہوں کہ میں اب دعا میں قائم ہو جاؤں گا، ہو جاؤں گی۔ ہاللیلویہ، آئیں یسوع کے لیے زور کرنا۔ وہ دعا کو چرا چکا ہے۔ آپ پرامیس کریں آپ دوبارہ سے دعا زندگی کا آغاز کریں گے، اب دوبارہ سے دعا کو بنیں گے۔ اب آپ دعا میں ناغہ نہیں کریں گے، بلا ناغہ دعا کرو۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ دعا کو چرا چکا ہے۔ نمبر 2، وہ آپ کے روزے کو چرا چکا ہے۔ آج کل مسیح لوگ ماڈرن ہو گئے ہیں، روزے نہیں رکھتے۔ وہ آپ کے روزے کو بھی چرا چکا ہے، وہ آپ کی قیمتی چیزوں کو چرا رہا ہے۔ اس نے دعا کو چرایا، روزے کو چرایا۔ آج بہت کم لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں۔ روزوں کے ایام کی میں بات نہیں کر رہا، ایماندار کلیسیا کے لوگ روزہ رکھنے میں ماہر ہیں، یہ وقتاً فوقتاً روزہ رکھتے ہیں اور تقویت پاتے ہیں، لیکن اب تو روزوں کے ایام میں بھی لوگ روزہ نہیں رکھتے، بیزی لوگ ہیں۔ آپ کو شاید علم نہیں ہے اور آپ بھولے پنچھی بنے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ تو سب کچھ ہے، لیکن ابلیس آپ کی زندگی سے روزے کو چرا چکا ہے۔ جب چور کا پتہ چل جائے تو جو وہ کی چیزیں چوری کر چکا ہوتا ہے ان کو پھر ہم نے واپس لینا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر وہ آپ کی بائبل اسٹڈی کو چرا چکا ہے۔ اب بہت کم لوگ ہیں جو بائبل ریڈ کرتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ نوجوان بیٹے بیٹیاں، یہ ان کو ٹک ٹاک کا تو شوق ہے، میں یہ بتانے میں شرم محسوس نہیں کرتا، اور جتنے آپ آن لائن واچ کر رہے ہیں یوٹیوب پر، آپ بھی سنیں۔ ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ان کے پاس ٹک ٹاک کے لیے تو ٹائم ہے، لیکن خدا کا کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ بیسی جب بائبل کی باری آئے گی بچے مختلف بہانے بنائیں گے۔ آپ کو شاید علم نہیں ہے، ابلیس آپ کی بائبل اسٹڈی کو چرا چکا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ میرا دل نہیں کرتا بائبل پڑھنے کو، یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ آپ کا دل کرتا ہے، آپ کے والدین آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بائبل اسٹڈی کرو، لیکن ابلیس آپ کے اندر سے بائبل اسٹڈی کو چرا چکا ہے۔ کتنی چیزیں ہوگی جو وہ چرا چکا ہے؟ ہاں، کون کون سی؟ دعا اور روزہ اور بائبل اسٹڈی۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ان چیزوں کو وہ چرا چکا ہے۔ چور نہیں آتا چرانے مگر مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ پہلے حصے پر غور کیجیے، 3 میجر چیزیں میں نے آپ کو بتائی، دعا، روزہ، بائبل اسٹڈی، وہ چرا چکا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ آیا ہے چپکے سے اور اس نے آپ کی صحت کو چرانا شروع کر دیا۔ کس کو؟ صحت کو۔
آپ اچھے بھلے تھے، بیمار رہنا شروع ہو گئے. یہ اس ماہر چور کا کام ہے، یہ ابلیس کا کام ہے. وہ آپ کی بدنی طاقت کو وہ چرانا ہے، اور اس نے آپ کو کمزور کر دیا ہے، اس نے آپ کی صحت کو برباد کر دیا ہے. وہ آپ کی صحت کو چرا رہا ہے. شاید پہلے آپ کو علم نہیں تھا، لیکن اب میں نے خدا کا خادم ہونے کے ناطے آپ کو یہ بتا دیا ہے. وہ آپ کی صحت کو چرا رہا ہے، وہ گھروں کے سکون کو چرا رہا ہے. آپ اچھے بھلے زندگی بسر کر رہے تھے، اس نے آپ کے گھر کے سکون کو برباد کر دیا. اچھا ایک بات مجھے بتائیں، اگر آپ چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیں کیا کریں گے؟ جواب دیں مجھے. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں بھونکی اور بولی کریسیا سے بات کر رہا ہوں. ماریں گے؟ کیوں ماریں گے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ چوری کیا، آپ کی قیمتی چیزوں کو چرایا ہے. اور میں ابھی ابھی پاکروں نے میرے دل میں ڈالا ہے، آپ کی وہ نیند کو بھی چرا چکا ہے. کس کو؟ کتنے لوگ ہیں جن کو راتوں کو نیند نہیں آتی، پریشان، دکھی، رات کو سو نہیں پاتے ہیں. اور جو یوٹیوب پر واچ کر رہے ہیں آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کا وہ سکون، جن کی وہ نیند چرا چکا ہے. اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کون چور ہے. چور نہیں آتا چرانے مگر مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. وہ آیا ہے اور اس نے اپنی چیزوں کو چرایا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں. نوجوان سنیں، کئیوں کے وہ دل چرا چکا. فیملی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس قدر وہ ماہر ہے، اس نے آپ کا سکون برباد کر دیا. جب تک پتہ نہیں تھا تب تک تو آپ خاموش تھے. اب اگر چور کا آپ کو پتہ چل گیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے، جو چور نے ہماری چیزیں چرا لی ہیں، جو دعا چرا لی ہے، جو روزہ چرا لیا ہے، جو بائبل سے بھی چرا لی ہے، جو سکون چرا لیا ہے، جو نیند چرا لی ہے، جو صحت چرا لی ہے، اور جو ہمارے گھروں کے سکون کو برباد کر چکا ہے، ہم نے اس کے خیموں میں جانا ہے. ہم نے ابلیس کے خیموں میں داخل ہونا ہے یسوع کا سپاہی ہونے کے ناطے. ہاللیلویا! آئے یسوع کے لیے زوردار تعریف. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ابلیس کے خیموں میں داخل ہونا ہے، اور وہاں سے کیا کرنا ہے؟ وہاں سے اپنی چیزوں کو واپس لے کر آنا ہے. وہ جو دعا چرا چکا ہے، دعا کو واپس لے کر آنا ہے. آج کون کون یسوع مسیح میں زوردار ہوتے ہوئے ان چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے؟ میں دعا کو لے کر آؤں گا. شاباش! کون کون دعا کو واپس لے کر آئے گا؟ شکریہ، آپ کے بلند ہاتھ مجھے بتا رہے ہیں آپ تو یسوع مسیح میں زوردار ہیں. ہاللیلویا! تو دعا کو واپس لے کر آنا ہے، روزے کو واپس لے کر آنا ہے، بائبل ریڈنگ کو واپس لے کر آنا ہے، صحت کو واپس لے کر آنا ہے. آپ کو پتا ہے میری زندگی میں خدا یسوع نے بہت بڑا معجزہ کیا ہے.
میں بول نہیں سکتا تھا، میرا فیس ٹیڑھا ہو گیا تھا. اور دیکھیں کس قدر پاور ہے میرے یسوع کے اندر. ہاللیلویا ہاللیلویا. فیس ٹھیک ہے. میں جانتا ہوں اگر کسی کو لقوہ ہو جائے یا پھر فالج کا اٹیک ہو جائے تو وہ سنبھل نہیں سکتا، وہ اپنا کوئی نہ کوئی اثر چھوڑ جاتا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے خداوند سے دعا کی. میں نے کہا خداوند میں محنت کرتا ہوں، اگر میں نے اپاہج ہونا ہے، اگر میں نے ڈیمیج ہونا ہے، اگر میں نے بول نہیں سکنا تو تو مجھے اس جہاں سے لے جا. اگر تو نے مجھے اس دنیا میں رکھنا ہے تو پھر میری آواز واپس آنی چاہیے، مجھے مکمل طور پر فٹ ہونا چاہیے تاکہ یسوع کا نام میں سے برجمار کرے. ہاللیلویا. اور اب میں اسی کی بات آپ سے کرنے لگا ہوں. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت پائیں. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور میرے ساتھ بلند آواز سے بولیں، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. یہ کثرت کی زندگی ہے. وہ آپ کی صحت کو بحال کر دے گا، وہ آپ کے خاندان کو بحال کر دے گا، وہ آپ کو فراوانی دے گا، وہ آپ کو برکت دے گا، وہ آپ کو ترقی دے گا، وہ آپ کو زور دے گا، وہ آپ کو مسا دے گا. اور مسا کے سبب سے جوئے ٹوٹے. اس کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں. وہ کیا پائیں؟ کون سی زندگی؟ کثرت کی زندگی. کثرت کی زندگی جس میں شفا ہے، جس میں بحالی ہے، جس میں فراوانی ہے، جس میں ترقی ہے، جس میں رنج نہیں ہے، جس میں غم نہیں ہے، جس میں کوئی مشکل نہیں ہے. میرا اور آپ کا یسوع وہ زندگی آپ کو دینا چاہتا ہے. اور جتنے آن لائن مجھے واچ کر رہے ہیں یوٹیوب پر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرا مسیح آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور آپ میں جو یوٹیوب پر مجھے واچ کر رہے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اس زندگی کا خاتمہ کرنے کا سوچ چکے ہیں. خدا آپ سے بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میں تیرے لیے موت کو نہیں لے کر آیا، میں تیرے لیے کثرت کی زندگی کو لے کر آیا. آپ نے کمنٹس کے ذریعے مجھے بتانا ہے. آپ مجھے کال سے بھی بتا سکتے ہیں، اور پھر آپ یوٹیوب پر اپنے کمنٹس ڈال سکتے ہیں. یہ جو موت کا خیال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، یہ ابلیس کی طرف سے ہے. ابھی جو خیال خدا کا کلام آپ کے دل میں ڈال رہا ہے، یسوع جو آپ کے دل میں ڈال رہا ہے، وہ کثرت کی زندگی کا خیال ہے. وہ کثرت کی زندگی دینا چاہتا ہے. شاید بہت مرتبہ ہم ویک پڑ جاتے ہیں، ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ حوالہ بڑا پاورفل ہے. آئیں آج میرے ساتھ مل کے ارادہ کریں، ہم ابلیس کے خیموں میں جائیں گے، اپنی چوری کی چیزوں کو یسوع کے فتح مند نام میں ان چیزوں کو واپس لے کر آئیں گے، اور ابلیس سے کہیں گے ابلیس تو ہارا ہوا ہے. کمزور لوگ کبھی جنگ نہیں جیت پاتے. اب یسوع کے زورور لوگ ہیں. ہاللیلویا. آئے یسوع مسیح کے لیے تالیاں بجائیں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ شکر گزاری ہے.
नशा है उसका। आंखें बंद करें। आपको क्या पता है क्यों मैंने इतने जोरदार नारे लगाए हैं? ये मेरे यीशु की पावर बात कर रही है। मैं बोलने से रह गया, मैं अल्फाज अदा करने से रह गया। उसका मस्सा मुझ पर आया और उसने बंद जुबान को खोल दिया। वो जो अल्फाज ठीक तौर पर अदा नहीं कर सकता था, उसने पावर दी, उसने जोर दिया, उसने कुव्वत दी। और आज मैं जोर से कहता हूं हालेलुया। जुबान की गिरा को उसने खोल दिया। खुदा के कलाम में लिखा है उसके खोलने को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। अब एक और जल्द मुआवजा मेरी जिंदगी में होगा। जो बुराई की कमी है उसको मेरा यीशु मेरी जिंदगी में पूरा कर देगा। हालेलुया। अगर हम अल्फाज की दुआ ना भी करें तो वो आंसू की दुआ सुनता है, वो आंसू की जुबान जानता है, वो आंसू की दुआ का जवाब देता है और आंसू की दुआ के जवाब में वो कसरत की जिंदगी देता है, शिफा देता है, बहाली देता है, जोर देता है, कुव्वत देता है, कलाम देता है। प्रेज प्रेज प्रेज। वो आपसे बोला है, महसूस करें खुदा का रूह यहाँ पर जुम्बिश कर रहा है, खुदा का रूह यहाँ पर जुम्बिश कर रहा है। भाई मुझे टोन नहीं लगा किसी रूह कुदस के तलक से, रूह कुदस के तलक से और रूह का की। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में मौजे होने शुरू हो जाए तो आए संजीदगी इख्तियार करें। चोर नहीं आता चुराने मगर मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए, वो शिफा पाए, वो रिहाई पाए, वो बहाली पाए। जल्दी से, इतना टाइम ना लिया। रूह कुदस के तलक से, रूह के तलक से, जोर के तलक से। पाकुरु मेरा रखवाला है, मेरा मददगार कितना आला है। ओ मेरा मददगार कितना आला है। मौत की तारीकियां छट जाएगी, राहों से मेरे हट जाएगी। मौत की तारीकियां छट जाएगी, राहों से मेरे हट जाएगी। मेरे साथ रूह का उजाला है, मेरा मददगार तेरा आला है। ओ मेरा मददगार कितना आला है। कहेंगे पाकुरु 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 पाकुरु। बारिशों तूफानों में हवाओं में
ہر طرف سے مجھ کو سنبھالا ہے، میرا مددگار کتنا اعلیٰ ہے، او میرا مددگار کتنا اعلیٰ ہے۔ آئیے سبھی بلند آواز کے ساتھ کہیے، پاک روح میرا رکھوالا ہے، سبھی بلند آواز کے ساتھ کہیے، پاک روح میرا رکھوالا ہے، میرا مددگار کتنا اعلیٰ ہے، او میرا مددگار کتنا اعلیٰ ہے۔ اس کا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا، بلکہ وہ خدا کے مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ خدا آپ سے بولا ہے، اس نے نشاندہی کی ہے، اس نے بتایا ہے کہ اب ہمیں دعا کو، روزے کو، بائبل ریڈنگ کو، صحت کو، ساری چیزوں کو ہم نے یسوع کے نام میں جانا ہے اور واپس لے کر آنا ہے، تاکہ یسوع مسیح کا نام اس پر جلال پائے۔ خداوند اس پیغام کی وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، اور خداوند کی برکت اور سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ میں یسوع کے لیے زوردار تعریف کروں، زوردار تعریف۔ ہاللویا۔